الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلوا علیہ صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حمز کی تعریف، اس کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی آپ نے سماعت کی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ جہر کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی بیان کرتے ہیں، سماعت کریں۔ جہر یہ صفت حمز کی ضد ہے۔ جہر کا لغوی معنی بلندی، اصطلاحی معنی اصطلاحی تجوید میں قوت کی وجہ سے آواز کے بلند ہونے کو کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف مجہورہ کہتے ہیں۔ حروف محموسہ کے علاوہ باقی 19 حروف مجہورہ ہیں۔ طریقہ ادائیگی: حروف مجہورہ کو ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں اس قدر قوت سے ٹھہرتی ہے کہ اس کے اثر سے سانس کا جاری ہونا موقوف ہو جاتا ہے اور آواز بلند ہو جاتی ہے۔ شدت کا لغوی معنی سختی کے ہے۔ اصطلاحی معنی اصطلاحی تجوید میں قوت کی وجہ سے آواز کے سخت ہونے کو کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف شدیدہ کہتے ہیں، اور یہ 8 ہیں جن کا مجموعہ اجد قطن بکت ہے۔ طریقہ ادائیگی: حروف شدیدہ کو ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں اتنی قوت سے ٹھہرتی ہے کہ فوراً بند ہو جاتی ہے اور سخت ہو جاتی ہے۔ رخاوت یہ صفت شدت کی ضد ہے۔ لغوی معنی نرمی، اصطلاحی معنی اصطلاحی تجوید میں ضعف کی وجہ سے آواز کے نرم ہونے کو کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف رخوہ کہتے ہیں، اور یہ 16 ہیں جو حروف شدیدہ اور حروف متوسطہ کے علاوہ ہیں۔ طریقہ ادائیگی: حروف رخوہ کو ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں اتنے ضعف سے ٹھہرتی ہے جس کی وجہ سے آواز جاری رہتی ہے اور نرم ہو جاتی ہے۔ توسط لغوی معنی درمیان، اصطلاحی معنی اصطلاحی تجوید میں شدت اور رخاوت کی درمیانی حالت کے ساتھ پڑھنے کو کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف متوسطہ کہتے ہیں، اور یہ 5 ہیں جن کا مجموعہ لن عمر ہے۔ طریقہ ادائیگی: حروف متوسطہ کو ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں نہ تو مکمل بند ہوتی ہے کہ شدت پیدا ہو جائے اور نہ ہی مکمل جاری رہتی ہے کہ رخاوت پیدا ہو جائے، بلکہ اس کی درمیانی حالت رہتی ہے۔ استعلاء لغوی معنی بلندی چاہنا، اصطلاحی معنی اصطلاحی تجوید میں زبان کی جڑ کے تالو کی جانب بلند ہونے کو کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور یہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغطن قز ہے۔ طریقہ ادائیگی: حروف مستعلیہ کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو کی جانب بلند ہوتی ہے جس کی وجہ سے حروف پر پڑھے جاتے ہیں۔ استفال یہ صفت استعلاء کی ضد ہے۔ لغوی معنی نیچائی چاہنا، اصطلاحی معنی اصطلاحی تجوید میں زبان کی جڑ کے تالو کی جانب بلند نہ ہونے کو کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف مستفیلہ کہتے ہیں، اور یہ 22 ہیں
جو حروف مستعلیہ کے علاوہ ہیں۔ طریقہ ادائیگی: حروف مستفیلہ کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو کی جانب بلند نہیں ہوتی بلکہ نیچے رہتی ہے، اس لیے یہ حروف باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اطباق کا لغوی معنی مل جانا یا ڈھانپ لینا ہے۔ اصطلاحی معنی: اصطلاحی تجوید میں زبان کے پھیل کر تالو سے مل جانے کو کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف مطبقہ کہتے ہیں، اور یہ 4 ہیں جن کا مجموعہ صاد طا ظا ضاد ہے۔ طریقہ ادائیگی: حروف مطبقہ کو ادا کرتے وقت زبان تالو سے مل جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف بہت ہی پر پڑھے جاتے ہیں۔ انفتاح: یہ صفت اطباق کی ضد ہے۔ لغوی معنی جدا رہنا یا کھلا رہنا۔ اصطلاحی معنی: اصطلاحی تجوید میں زبان کے تالو سے جدا رہنے کو کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف منفتحہ کہتے ہیں، اور یہ حروف 25 ہیں جو حروف مطبقہ کے علاوہ ہے۔ انفتاح: یہ صفت اطباق کی ضد ہے۔ لغوی معنی جدا رہنا یا کھلا رہنا۔ اصطلاحی معنی: اصطلاحی تجوید میں زبان کے تالو سے جدا رہنے کو کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف منفتحہ کہتے ہیں، اور یہ 25 ہیں جو حروف مطبقہ کے علاوہ ہیں۔ طریقہ ادائیگی: حروف منفتحہ کو ادا کرتے وقت زبان تالو سے جدا رہتی ہے۔ اطلاق کا لغوی معنی کنارہ۔ اصطلاحی معنی اطلاق کا لغوی معنی کنارہ۔ اصطلاحی معنی: اصطلاحی تجوید میں حروف کے ہونٹوں، دانتوں اور زبانوں کے کناروں سے پھسل کر بسہولت ادا ہونے کو کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف مطلقہ کہتے ہیں، اور یہ 6 ہیں جن کا مجموعہ فرّ من لب ہے۔ طریقہ ادائیگی: حروف مطلقہ مخارج سے پھسل کر بسہولت ادا ہوتے ہیں۔ اسمات: یہ صفت اطلاق کی ضد ہے۔ لغوی معنی روکنا۔ اصطلاحی معنی: اصطلاحی تجوید میں حروف کے مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہونے کو کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف مصمتہ کہتے ہیں، اور یہ 23 ہیں جو کہ حروف مطلقہ کے علاوہ ہیں۔ طریقہ ادائیگی: حروف مصمتہ اپنے مخارج سے مضبوطی کے ساتھ جم کر ادا ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔